آج 4 ذوالحج پہلی جمعرات کے دن جو شخص ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رزق میں ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ زندگی کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ پریشانیاں سکون میں اور تنگی آسانی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے دیر مت کرے اور آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ شاید اللہ پاک آج ہی آپ کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ذوالحج پہلی جمعرات کا وہ بابر کا دن جس کا انتظار اللہ والے پورا سال کرتے ہیں۔ ذوالحج کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے۔ انہی دنوں کے بارے میں قرآن پاک میں قسم کھائی گئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہی وہ مقدس دن ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں دلوں کی دنیا بدل دیتی ہیں، بگڑی تقدیریں سنور جاتی ہیں اور رحمت الہی بندوں پر خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بند راستے کھولنے پر قادر ہے۔ ایسا بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رحمت الہی اس کے گرد حصار بنا لیتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ذوالحج کی اس مبارک پہلی جمعرات میں کیا گیا یہ چھوٹا سا عمل پورے سال کی برکتوں، راحتوں اور کامیابیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سچے دل سے اللہ کو پکارا اور پھر ان کی قسمت بدل گئی، خالی ہاتھ بھر گئے، بجھے ہوئے گھر آباد ہو گئے اور ناممکن کام آسان ہو گئے۔ یہ وظیفہ بھی انہی خاص اعمال میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی شخص یقین کامل کے ساتھ صرف ایک بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق، سکون اور خوشحالی میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ ذوالحج قربانی، عبادت، توبہ اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ انہی دنوں میں لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر کا حج ادا کرتے ہیں اور یہی وہ دن ہیں جن میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں صدقہ، استغفار اور ذکر الہی انسان کی زندگی میں ایسی رحمتیں لے کر آتے ہیں کہ برسوں کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی ختم ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، قرضوں کا بوجھ اتر جائے اور ایسا سکون نصیب ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج ذوالحج کی اس بابرکت پہلی جمعرات کو ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ہر پریشان انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا دیتا اور کہتا آج مانگ لو۔ آج وہ گھڑیاں ہیں جب تقدیریں بدل سکتی ہیں، آج رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ آج آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی رب کے ہاں رد نہیں ہوگا۔ یہ غفلت کا وقت نہیں ہے۔ آج کا دن اگر دنیا کے کاموں میں گزر گیا تو شاید پورا سال حسرت میں گزرے، لیکن اگر چند لمحے اللہ کے لیے نکال لیے تو ممکن ہے آنے والا پورا سال رحمت، خوشحالی اور سکون سے بھر جائے۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو ایسے مبارک دن میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ اپنے تمام ضروری کام ضرور کریں، مگر یاد رکھیں آج کا یہ چند منٹ کا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس سے بے شمار لوگوں کی بند قسمتیں جاگ گئیں، بچھڑے رشتے جڑ گئے، خالی گھروں میں رزق آ گیا اور ناممکن دعائیں پوری ہو گئیں۔ آج کا دن معمولی دن نہیں، آج مانگنے کا دن ہے۔ اگر کوئی رزق مانگے گا تو اللہ خزانے کھول دے گا، اگر کوئی اولاد مانگے گا تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اگر کوئی شادی، نوکری یا سکون کی دعا کرے گا تو میرا رب غیب سے ایسے راستے نکال دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذوالحج کی یہ پہلی جمعرات بار بار نہیں آتی۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر انتظار ہی باقی رہ جائے گا۔ اس لیے جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، بس چند لمحے نکال کر پوری توجہ اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے آج قبولیت کا ایک ایسا دروازہ کھولا ہے کہ سچے دل سے مانگی گئی دعا خالی نہیں جائے گی۔ میں آپ کو اس عمل کا ایک ایک نقطہ سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ مبارک موقع سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 4 ذوالحج پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو اس مبارک وقت کو غفلت میں مت جانے دیں۔ ذوالحج کے یہ مقدس دن عام دن نہیں ہوتے، یہ وہ دن ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، دلوں کے حال بدلتے ہیں اور برسوں سے بند نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بلکہ رات 12 بجے سے پہلے جب بھی موقع ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس عمل کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی شرط ہے اور نہ کسی لمبے وقت کی پابندی۔ آپ گھر میں ہوں، دکان پر ہوں، سفر میں ہوں یا تنہائی میں، بس سچے دل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ اس عمل کی برکت وہی جانتا ہے جس نے اسے یقین کے ساتھ آزمایا ہو۔
کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو خالی ہاتھ آئے اور رحمتوں سے بھر کر لوٹے۔ آج اپنے رب سے کھل کر مانگیں، یہ نہ سوچیں کہ تھوڑا مانگوں یا زیادہ۔ آج اگر اس کے خزانے سے کروڑوں کی خیر مانگو گے تب بھی اس کی رحمت کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شہنشاہ دو عالم ہے، دینے والا ہے، اور جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا۔ آج ذوالحج کی اس پہلی جمعرات میں مانگی گئی دعا شاید آپ کی برسوں کی محرومی ختم کر دے، شاید آج آپ کی تقدیر بدلنے کا دن ہو۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے روحانی اعمال، طاقتور وظائف اور ایمان تازہ کر دینے والی باتیں آپ تک روزانہ پہنچتی رہیں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 ذوالحج پہلی جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی وقت ملے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 بار درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ لیکن یاد رکھیے درود پاک جلدی نہیں بلکہ محبت، ادب اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف پریشانیوں کو دور کرتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بار برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کریں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بیماری سے تنگ ہے، کوئی اولاد یا شادی کے لیے رو رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے دل میں اس کی نیت کریں اور پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب نیت بھی ہو گئی، درود پاک بھی پڑھ لیا اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو خود کو دنیا سے الگ کر لے۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ مدینے کی پاک فضاؤں میں بیٹھے ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی کی طرف دھیان دینا ہے، کیونکہ یہ چند لمحے آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہیں، اور ہو سکتا ہے انہی لمحوں میں آپ کی تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا جائے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلالی اور نہایت طاقتور صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا مبارک نام ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اسے پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی محتاجی سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی، غربت، فقر و فاقے، بے برکتی اور محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ذوالحج کی اس بابرکت پہلی جمعرات میں سب سے پہلے اللہ پاک کا یہ عظیم نام پڑھ لیں، یا قہارو۔ یا قہارو اللہ تعالیٰ کا وہ جلالی نام ہے جو ہر مشکل، ہر بندش اور ہر ظاہری اور باطنی رکاوٹ کو توڑ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس مبارک نام کی برکت سے رزق کی بندشیں ختم ہوتی ہیں، کاروبار میں آنے والی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، نظر بد، حسد اور جادو جیسے شیطانی اثرات تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار اچانک بند ہو گئے، نوکریاں چھوٹ گئی، گھر کی برکت ختم ہو گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، اور بعض اوقات انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ آخر اس کی زندگی میں اتنی بے سکونی کیوں آ گئی۔ یاد رکھیں آج کا دشمن ہمیشہ سامنے آ کر وار نہیں کرتا۔ بعض لوگ حسد، نظر بد، جادو اور شیطانی اثرات کے ذریعے انسان کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کے رزق میں بندش ڈال دی جاتی ہے، کسی کے گھر کا سکون ختم کر دیا جاتا ہے، کسی کی اولاد کو بری صحبتوں اور نشوں کی طرف لگا دیا جاتا ہے، اور جب نشہ نسلوں میں داخل ہو جائے تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں، اپنی اولادوں اور اپنے رزق کی حفاظت کے لیے اللہ کے ان مبارک ناموں کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ آج آپ نے یا قہارو کو بڑے یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔
طریقہ بہت آسان ہے لیکن توجہ پوری ہونی چاہیے۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے اصل چیز صرف گنتی نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ کا رب آپ کی پکار سن رہا ہے، جیسے عرش الہی کے سامنے بیٹھ کر اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کی فریاد کر رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ پریشانی، تنگ دستی، نظر بد، حسد اور مصیبتوں سے نجات کے لیے یا قہارو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، راستے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کے گرد اللہ کی حفاظت کا حصار قائم ہونے لگتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں تو آخر میں ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، میرے رزق، میرے گھر، میری اولاد، میرے کاروبار اور میری زندگی سے ہر شر، ہر بندش اور ہر پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر دم کر لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربانہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی پیارا، رحمتوں بھرا اور دل کو سکون دینے والا نام ہے۔ یا ربانہ کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے۔ سوچیے جب ایک بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو یا ربانہ کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہوگی۔ جب بندہ دنیا سے تھک کر لوگوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ یہی وہ مبارک نام ہے جو بند راستوں کو کھول دیتا ہے، مشکل حالات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، بجھی ہوئی تقدیر کو روشن کر دیتا ہے اور انسان کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ آج ذو الحج کی اس بابرکت پہلی جمعرات کے دن اگر کوئی شخص سچے دل سے یا ربانہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے حالات بدل گئے، جن کے گھروں میں سکون واپس آ گیا، جن کے رزق میں برکت آ گئی، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو سچے دل سے پکارا۔ اب آپ نے یا ربانہ کو بہت محبت، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ربانہ ایک بار ہو گیا، یا ربانہ دو بار ہو گیا، یا ربانہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اپنے رب کو پکارنے کا انداز ہے۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ کا رب آپ کی آواز سن رہا ہے، آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل کی ہر تکلیف سے واقف ہے۔ یا ربانہ اللہ تعالیٰ کی نہایت پاکیزہ اور رحمتوں والی صفت ہے۔ جو بندہ اس نام کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرح متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دل کا سکون واپس آنے لگتا ہے، گھروں کی بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے اور بندے کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ 11 بار یا ربانہ پڑھ لے تو آخر میں ایک مٹھی چینی پر دم کر دے اور دل ہی دل میں اپنے رب سے رو رو کر دعا کریں، اے میرے رب، میرے نصیب کھول دے، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اب تک آپ 2 نہایت بابرکت وظائف پڑھ چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربانہ پڑھا اور اب تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک ایسی مبارک سورت پڑھنی ہے جسے رحمت، برکت، خوشحالی اور کثرت کی سورت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بطور خاص عطا فرمایا اور وہ عظیم سورت ہے سورہ کوثر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت پیاری اور لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے نمازوں میں بھی اس کی تلاوت بار بار سنی اور پڑھی ہوگی، مگر آج ذو الحج کی اس بابرکت پہلی جمعرات میں سورت کی تاثیر کچھ اور ہی ہے۔ کتنی ہی مائیں اور بہنیں روتے ہوئے کہتی ہیں ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، رزق کی تنگی، قرض اور پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ تو آج آپ صرف ایک بار یقین کے ساتھ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ سورہ کوثر وہ عظیم سورت ہے جو اللہ کے حکم سے بند رزق کھول دیتی ہے، خالی گھروں میں برکت لے آتی ہے اور بجھی ہوئی قسمتوں کو روشن کر دیتی ہے۔ جب اس سورت کی تلاوت گھر کے اندر بلند آواز سے کی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر پر سایہ کر لیتے ہیں، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سکون گھر کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ مختصر مگر طاقتور سورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، برکتوں کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اسے اپنا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ آئیے
پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ صرف زبان سے پڑھنے والا عمل نہیں، یہ دل سے مانگنے والا عمل ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی حاجات مانگتے جائیں۔ یقین کیجیے یہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے 33 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جن گناہوں، بندشوں اور آزمائشوں کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، فاقے اور پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کی برکت سے ان سب رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ بند نصیب جاگ اٹھتے ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے اور کامیابی انسان کا مقدر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں کہ اے اللہ، جیسے تو نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا ویسے ہی میرے گھر کو بھی اپنی رحمت، رزق، سکون اور برکت سے بھر دے اور مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آج کی اس مبارک عمل کا آخری اور سب سے طاقتور وظیفہ باقی رہ جاتا ہے، اور یاد رکھیے اس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے عظیم اور نورانی نام پڑھنے ہیں جن کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ فوری مدد، رزق میں کشادگی، تنگ دستی کے خاتمے اور دل کی ہر جائز حاجت پوری ہونے کے لیے نہایت مجرب ہیں۔ یہ مبارک نام ہے یا حی یا قیوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک اسماء عظیم ہیں جنہیں اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ انہی ناموں کے ذریعے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور انہی پاکیزہ کلمات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ ٹوٹے دل، آنسو بھری آنکھوں اور یقین کامل کے ساتھ یا حی یا قیوم پڑھتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حی یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے پوری کائنات کو سنبھالنے والے۔ سوچیے جب آپ اس رب کو پکار رہے ہوتے ہیں جو کبھی سوتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، تو پھر آپ کی پریشانی اس کے لیے کتنی چھوٹی ہوگی۔ چاہے کتنی ہی پرانی بیماری ہو، کتنی ہی سخت تنگ دستی ہو، گھر میں بے سکونی ہو، رزق کی بندش ہو، نظر بد، حسد یا جادو کے اثرات ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام ہر اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں برسوں سے بے برکتی تھی، سکون ختم ہو چکا تھا، کاروبار تباہ ہو چکے تھے، اولاد نافرمان ہو گئی تھی، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ یا حی یا قیوم کو اپنا معمول بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے، بند دروازے کھل گئے، رزق میں برکت آ گئی اور زندگی دوبارہ خوشیوں کی طرف لوٹنے لگی۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو نہایت عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دل میں یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کی دعا ابھی اسی لمحے قبول ہونے والی ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو یا حی یا قیوم کہہ کر پکارتے ہیں تو رب کریم اپنے بندے کی پکار سنتا ہے، اس کے دل کے راز جانتا ہے اور اس کی جائز حاجات پوری فرمانے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد 1 مٹھی چینی پر دم کر دے۔ اب ذرا پورا عمل دوبارہ ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربانہ پڑھا، تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی اور چوتھے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھا۔ جب آپ یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل کر لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک ضرور پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب سب سے اہم بات، اس چینی کا کیا کرنا ہے۔ آج کل اللہ کی بے زبان مخلوق بھی بھوکی اور پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی کسی درخت کے نیچے کسی کھلی جگہ یا ایسی جگہ ڈال دینی ہے جہاں پرندے، چونٹیاں، حشرات یا دوسری مخلوق اسے کھا لے۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق اس چینی کو کھائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، گھر میں برکت آئے گی اور رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ آسانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میرا رب بہت عطا فرمانے والا ہے، وہ جب دیتا ہے تو جھولیاں بھر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ کے پاک ناموں کے وسیلے سے اس کی رحمت کو پکارنے کا ذریعہ ہے۔
اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کی نسلوں تک میں خیر و برکت پہنچ سکتی ہے۔ جب بندہ ذوالحج کے مبارک دنوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے، پھر مانگنے والا مانگتا ہے اور رب عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت، گھر میں سکون، دل میں اطمینان اور زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، نماز کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، سکون آتا ہے اور وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آج میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ، درد، پریشانیاں، بیماریاں اور تنگ دستیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔